استقبال ہے آپ کا نیو برینڈ پلیٹ فارم چینل اردو زبان پر۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے MPTET کے لیے اردو پیڈاگوجی سے متعلق کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں یہ سوالات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ یہ میرا MPTET کے لیے دوسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک کلاس لی ہے، اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اور میں نے آپ کے لیے ایک ٹیلی گرام چینل بنایا ہے جسے آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ جس اسکرین پہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ لوگو ہے اس چینل کا، اور یہ ٹیلی گرام کا نام ہے اردو زبان۔ اسے آپ جوائن کر لیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، براہ راست طریقے کو ہندوستان میں استعمال کرنے والے کون تھے؟ اس کا آنسر آئے گا پروفیسر پٹس۔ براہ راست طریقے کو ہندوستان میں استعمال کرنے والے کون تھے؟ پروفیسر پٹس تھے۔ سیکنڈ ہے، اسٹرکچرل طریقے میں لفظوں کا صحیح ترتیب کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ جو اسٹرکچرل طریقہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ لفظوں کا صحیح ترتیب میں لکھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے، فطری طریقے کے موجد آرم اسٹرانگ ہے۔ اگر کوشچن اس طرح سے آ جائے کہ فطری طریقے کے موجد کون ہیں تو ہم آپشن کیا لگائیں گے؟ اس کے موجد آرم اسٹرانگ ہے، اور فطری طریقے کو تحقیقی طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ فورتھ ہے، فطری طریقے میں استاد صرف نگراں اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ طلبہ محقق بن کر علم حاصل کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے فطری طریقے میں؟ جو ٹیچر ہے صرف نگراں اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ تحقیقات کرنے والا بن جاتا ہے، وہ خود اپنی انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے۔ اس کے آگے نیکسٹ ہے ففتھ والا کوشچن آیا تھا ایک بار، کس طریقے میں بچے کی حیثیت ایک موجد یا دریافت کنندہ کی ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے تحقیقی طریقے میں۔ کس طریقے میں بچے کی حیثیت موجد یا دریافت کنندہ کی ہوتی ہے؟ اس کا آنسر آئے گا تحقیقی طریقے میں۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ، طلبہ کی ذہنیت، طاقت اور رجحان اور شوق کو دیکھ کر پڑھنے کا طریقہ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں بچے کی ذہانت دیکھی جاتی ہے، اس کی قوت کی وہ کتنا کر سکتا ہے، اس کا رجحان، اس کا شوق کیا ہے۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد جو طریقہ پڑھایا جاتا ہے اس طریقے کو تحقیقی طریقہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے منصوبی طریقہ۔ منصوبی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ منصوبی طریقے کو پروجیکٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ اس کے موجد کون ہیں؟ اس کے بنانے والے کون ہیں؟ تو ان کا نام ہے ہنری کل پیٹرک۔ ان کا نام ہے ہنری کل پیٹرک۔ یہ پیٹرک ہے، ہنری کل پیٹرک کر لیجیے گا آپ اسے۔ نیکسٹ ہے، منصوبی طریقے میں منصوبی جو طریقہ ہے وہ بچوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو منصوبی مطلب پروجیکٹ میتھڈ ہے وہ بچوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے آگے نیکسٹ ہے، دو یا دو سے زیادہ جملے جب ایک ساتھ مل کر ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں تو اس کو مرکب جملے کہتے ہیں۔ اگر کوشچن آ جائے مرکب جملے کسے کہتے ہیں تو ہم کہیں گے جب دو یا دو سے زیادہ جملے
ایک ساتھ مل کر ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں تو اس کو مرکب جملے کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مبتدا سے کیا مراد ہے؟ تو مبتدا سے مراد جملے کے فاعل یا ضمیر سے ہے جس کے بارے میں جملے میں کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ مبتدا سے مراد جملے کے فاعل یا ضمیر سے ہے جس کے بارے میں جملے میں کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب جو ہمارے پاس آگے کے کوشچن ہے وہ زبان کی مہارتیں سے متعلق ہیں۔ زبان کی 4 مہارتیں ہیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ کتنی مہارتیں ہیں؟ 4 مہارتیں ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں فرسٹ والا سننا اور بولنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ زبانی انداز کہتے ہیں۔ اگر کوشچن آ جائے زبانی انداز کسے کہتے ہیں تو ہم اس کا آنسر لگائیں گے سننا اور بولنے کو زبانی انداز کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے تحریری انداز، پڑھنا اور لکھنا۔ جب ہم پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تحریری انداز کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سننا اور پڑھنا کی عملی اہمیت ہے۔ دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے؟ سننا اور پڑھنا، اس کی کون سی اہمیت ہے؟ عملی اہمیت ہے، جبکہ بولنا اور لکھنا کی نظری اہمیت ہے۔ بولنا اور لکھنا اس کی کون سی اہمیت ہے؟ نظری اہمیت ہے، جبکہ سننا اور پڑھنا کی عملی اہمیت ہے۔ نیکسٹ ہے کسی بھی زبان کا خاص مقصد زبان کے علم کو جاننا ہوتا ہے۔ اگر کوشچن آ جائے زبان کا خاص مقصد کیا ہے تو ہم لکھیں گے زبان کے علم کو جاننا اس کا خاص مقصد ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے سننے اور پڑھنے کی مہارت کا تعلق دوسرے کے خیالات کو سمجھنے سے ہوتا ہے، اس لیے اسے تحصیلی مہارتیں کہتے ہیں۔ مطلب جب ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ہم کسی دوسرے کو سمجھنے سے ہوتا ہے، اس لیے اسے کیسے کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تحصیلی مہارتیں کہتے ہیں۔ اس کو انگلش میں ریسپیکٹیو اسکل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ریسپیکٹیو اسکل کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بولنے اور لکھنے کی مہارت کا تعلق اپنی بات اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے اور انہیں متاثر کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں تعمیری مہارتیں اور تخلیقی مہارتیں بھی کہتے ہیں۔ کیا کہا گیا ہے؟ بولنے اور لکھنے کا مہارت کا تعلق اپنی بات اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے سے ہے۔ جب ہم اپنی بات اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچائیں گے اسے کیا کہیں گے؟ تخلیقی مہارتیں یا تعمیری مہارتیں۔ اسے انگلش میں کریٹیو اسکل اینڈ پروڈکٹیو اسکل کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی دیکھا تھا کہ زبان کی مہارتیں 4 ہیں۔ سب سے پہلے سننا، سیکنڈ پہ ہے بولنا، تھرڈ پہ ہے پڑھنا اور فورتھ پہ ہے لکھنا۔ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم کسی چیز کو سنتے ہیں، سننے کے بعد ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں، بولنے کے بعد ہم اسے پھر پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اسے لکھتے ہیں۔ یہ زبان کی مہارت ہے اور یہی اسی کا یہ صحیح ترتیب ہے۔ اگر کوشچن بھی آتا ہے کہ آپ اسے صحیح ترتیب میں لکھیے تو آپ سب سے پہلے سننا لکھیں گے، اس کے بعد بولنا، پڑھنا اور آخری میں لکھنا۔ نیکسٹ ہے پڑھنے کا مقصد طلباء میں یہ صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ سبق کو پڑھ کر مرکزی خیال اخذ کر سکے۔ پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مصنف نے لکھا ہوا ہے اس کا جو مین پوائنٹ رہتا ہے، مطلب کیندر بندو، مرکزی خیال، وہ کیا ہے اس کو کیا کر سکے؟ جان سکے کہ وہ چیپٹر کیوں لکھا گیا ہے۔ یہ پڑھنے کا کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا مناسب روانی کے ساتھ پڑھنا۔ نیکسٹ ہے مناسب روانی کے ساتھ پڑھنا پڑھنے کی مہارت ہے۔
क्वेश्चन इस तरह से आता है, पढ़ने की महारत क्या है इनमें से? तो इसमें एक ऑप्शन होगा मुनासिब रवानी के साथ पढ़ना। नेक्स्ट है, नमूने की बुलंदख्वानी किसके ज़रिए होती है? नमूने की बुलंदख्वानी किसके ज़रिए होती है? मुअल्लिम, उस्ताद। कभी भी क्या होता है, जब टीचर क्लास में जाते हैं पढ़ाने तो सबसे पहले बच्चों को पढ़ा कर बताते हैं कि आपको इस तरह से पढ़ना है। उस पढ़ाने को क्या कहते हैं? नमूने की बुलंदख्वानी। और ये कौन करता है? हमेशा ये उस्ताद यानी कि मुअल्लिम करता है। नेक्स्ट है, इब्तिदाई मंजिल पे तदरीस ज़बान के मकासद में बोलना और लिखना सिखाने की अहमियत नौइयत के एतबार से सभी नज़री और अमली दोनों हैं। क्या है ये? एक बार फिर से पढ़ते हैं। इब्तिदाई मंजिल पे तदरीस ज़बान के मकासद में बोलना और लिखना सिखाने की अहमियत नौइयत के एतबार से नज़री और अमली दोनों हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए जो इब्तिदाई मंजिल पे तदरीस के मकासद में बोलना और लिखना कौन सी अहमियत है, नज़री है या फिर अमली है? या तो नज़री ऑप्शन आएगा या तो अमली आएगा, और एक ऑप्शन आएगा दोनों। तो हमें क्या लिखना है? नज़री और अमली दोनों हैं। इब्तिदाई मंजिल पे तदरीस ज़बान के मकासद में बोलना और लिखना सिखाने की अहमियत नौइयत के एतबार से नज़री और अमली दोनों हैं। नेक्स्ट है, जो बच्चे सुनने से महरूम होते हैं उनकी अक्सरियत बोलने से महरूम होती है। नेक्स्ट है, जो बच्चे सुनने से महरूम होते हैं उनकी अक्सरियत बोलने से महरूम होती है। क्या होता है, जब कोई बच्चा कुछ बात सुनता है, जो वो सुनता है उसी को बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो बच्चा कोई बात सुने ही का नहीं तो वो किस तरह से बोल पाएगा? तो इसलिए कहा गया है कि जो बच्चे सुनने से महरूम होते हैं वो ज़्यादातर बोलने से भी महरूम हो जाते हैं, क्योंकि जब तक वो सुनेंगे नहीं तो वो बोलेंगे कैसे? इसके आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबाहिसा कैसी सरगर्मी है? मुबाहिसा मतलब बहस करना। किस तरह की सरगर्मी है? बोलने और सुनने की। वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, एक बोलता है और बाकी सब सुनते हैं, फिर दूसरा बोलता है, फिर बाकी सब सुनते हैं। ये क्या है? मुबाहिसा। कैसी सरगर्मी? बोलने और सुनने की सरगर्मी है। नेक्स्ट है, इमला लिखना कौन सी सरगर्मी है? जवाब, पढ़ने की। क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इमला लिखना कैसी सरगर्मी है? ये इसका जवाब है, पढ़ने की सरगर्मी है। नेक्स्ट है, सीखना इंसान का एक ऐसा अमल है जो मौत तक जारी रहता है। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा कौन सा अमल है जो इंसान की मौत तक जारी रहता है, तो वो अमल है सीखना। जब तक इंसान ज़िंदा रहता है वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, इसलिए कहा गया है कि सीखना इंसान का एक ऐसा अमल है जो मौत तक जारी रहता है। इसके बाद जो हमारे 4 क्वेश्चन हैं वो इस टॉपिक से हैं। हमारा टॉपिक है उर्दू पढ़ना सिखाने के तरीके। इस टॉपिक से रिलेटेड ही जो नीचे के 4 क्वेश्चन हैं ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। फर्स्ट है तरकीबी तरीका। तरकीबी का तरीका कैसा है? जुज़ से कुल की जानिब, मतलब छोटे से लेकर बड़े की तरफ जाना। ये कौन सा तरीका है? तरकीबी तरीका। आपको पता है उर्दू पढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक तो है तरकीबी तरीका, ये फर्स्ट वाला है हमारा तरकीबी तरीका, और सेकंड है तहलीली तरीका। तो फर्स्ट में क्या है? जुज़ से
کل کی جانب مطلب چھوٹے سے بڑے کی جانب. کس طرح؟ سب سے پہلے بچوں کو حروف سکھائے جائیں، پھر لفظ بنانا سکھایا جائے گا، اس کے بعد جملہ بنانا سکھایا جائے گا، اور سب سے آخر میں اقتباس کی مشق کروائی جائے گی. اس طرح سے ترتیب ایگزام میں بھی آ چکی ہے کہ جز سے کل کی جانب کی ترکیب صحیح کی نشاندہی کیجیے. تو صحیح آنسر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے حرف، پھر لفظ، پھر جملہ، اور اس کے بعد اقتباس کی مشق. ہمارا اردو پڑھانا سکھانے کا دوسرا طریقہ ہے تحلیلی طریقہ. کون سا طریقہ ہے یہ؟ تحلیلی طریقہ. اس میں کل سے جز کی جانب پڑھایا جاتا ہے. مطلب پہلے کل پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پہلے پورا پڑھا دیتے ہیں، پھر پورے میں سے تھوڑا سا اس کا پارٹ کرتے ہیں. جیسے سب سے پہلے اس میں کیا ہوگا، اس میں اقتباس کی مشق کروائی جائے گی، پھر اس کے بعد جملہ بتایا جائے گا، پھر جملے سے لفظ بتایا جائے گا، پھر لفظ سے حروف کی طرف بڑھیں گے. اس طریقے کو تحلیلی طریقہ کہتے ہیں. تحلیلی طریقے کا ایک اور نام ہے فطری طریقہ اور دلچسپ طریقہ. آج کے لیے اتنے ہی. ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے شکریہ، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں تک پہنچائیے جن کا اردو MPTET میں ایگزام ہے. لائک کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور سبسکرائب کریں.